بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مدعى لا تغيضها نفقة صحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق من خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع متفق عليه. وفي رواية لمسلم يمين الله ملآن قال ابن نمير ملآن صحا لا يغيظها شيء الليل والنهار. دیکھو جس طریقے سے اللہ کی قدرت غیر متناہی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے خزانے بھی غیر متناہی ہے۔ جب سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ان خزانوں کو خرچ فرما رہے ہیں، لیکن ایک رتی برابر اس کے اندر کمی نہیں آئی ہے اور نہ آ سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ کے خزانوں کی وسعت کو اس طرح بیان فرمایا کہ یوں مانو کہ ساری دنیا میں جتنے انسان اب تک آ چکے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں، اگر ان تمام انسانوں کو یہ کہا جائے کہ تم اللہ سے جو بھی اور جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگو، اور پھر سارے لوگ اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اس کی مانگ اور خواہش کے مطابق دے دے، تو سب کو دینے کے بعد اللہ کے خزانے کے اندر کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا کہ سمندر میں ایک سوئی ڈالو اور اس سوئی کو نکالو، اس سوئی کے اوپر جو پانی لگ کر آیا ہے، اس پانی سے سمندر میں جتنی کمی ہوئی ہے، اللہ کے خزانے میں پوری کائنات کو بانٹنے کے بعد اتنی بھی کمی نہیں ہوئی۔ دیکھو پہلی بار میں اس کو پانی لگتا ہے، چکنی ہوتی ہے، پانی میں ڈالو اس کو رومن پانی لگتے ہیں، اور اگر لگے گا بھی تو وہ اتنا کم ہوگا کہ لا یعبأ بھی کے درجے میں ہوگا۔ تو سمندر کے مقابلے میں اس معمولی سی بوند کی کوئی حیثیت ہے؟ سمندر میں کوئی کمی آتی ہے؟ جتنی اس بوند سے سمندر میں کمی آتی ہے، اللہ کے خزانے میں پوری کائنات کو دینے کے بعد اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ ملآ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے۔ یہ ہاتھ متشابہات کے قبیل سے ہے، پیچھے بات گزر چکی ہے، اور متشابہات کے سلسلے میں جو اختلاف ہے کہ ان کی تعویل کی جاوے یا تعویل نہ کی جاوے، سلف کا مسلک ہے تفویض، کہ کوئی تعویل نہ کی جاوے، اللہ کے سپرد اس کو کیا جاوے، بس یہ کہا جائے کہ اللہ نے فرمایا، ہمیں یقین، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور کیفیت اس کی ہم کو معلوم نہیں ہے اور معلوم کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے الاستواء معلوم وکیفیت غیر معلوم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، تو استوا تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کو استوا حاصل ہے، لیکن اس استوا کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اور نہ اس کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے تفویض جو سلف کا مسلک تھا، یہ زیادہ اسلم اور محفوظ ہے، اس لیے کہ تعویل کرنے میں احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہی تعویل کریں جو اللہ کے نزدیک درست اور صحیح ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو تعویل کریں اپنے اجتہاد سے وہ اللہ کی مراد کے منافی ہو۔ اس لیے اسلم اور محفوظ طریقہ تفویض کا ہے، لیکن خلف کا زمانہ آیا تو فرقہ مبتدعہ ضالہ باطلہ ان کی کثرت ہو گئی، لوگوں میں خواہشات کا غلبہ ہو گیا، تو اب لوگ ان نصوص کے غلط معنی بیان کرنے لگے۔ اس لیے لوگوں کو بدعقیدگی سے بچانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے خلف کا مسلک ہے تعویل کا، کہ ان کے معانی میں تعویل کی
جائے اور ایسے معنی اس کے بیان کیے جائیں جو اللہ کی شان اور اللہ کی ذات کے مناسب ہوں اور اس کے لائق حال ہوں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ید کے معنی قدرت کے، ید کے معنی قبضے کے، اور ید کے معنی سخاوت کے۔ یہاں ید کے معنی سخاوت کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا سخی ہے، ان کی سخاوت میں کبھی ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا تغیضھا، دیکھو تغیض اور تغیض دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نفقۃ، خرچ کرنا اللہ کے مال میں کمی نہیں کرتا۔ استحا اللیل والنہار، دن اور رات دن خرچ کرنے سے اللہ کا خزانہ کم نہیں ہوتا ہے۔ ارأیتم، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ خرچ کر رہا ہے اس وقت سے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، فإنہ لم یغز فإنہ لم یغز، اور اس دن سے آج تک کم نہیں ہوا ہے وہ خزانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پانی پر تھا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ پانی پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرش اس طریقے سے سطح آب پر رکھا ہوا تھا، بلکہ پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اور عرش الہی کے درمیان کوئی مخلوق حائل نہیں تھی، اس لیے کہ مخلوقات تھی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے پانی کون سا ہے؟ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو سمندر ہے دنیا میں ہمارا مشاہد، یہی سمندر ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی یہ پانی تھا اور اوپر اللہ کا عرش تھا، بیچ میں کوئی دوسری مخلوق، تو وہاں سے مراد یہی سمندر کا پانی ہے۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ میں جس ماء کا اور پانی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ماء یہ نہیں ہے سمندر کا پانی، بلکہ وہ کوئی خاص پانی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ سمجھیے بات بھائی۔ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ، اور اسی کے ہاتھ میں ترازو ہے، وہ اس کو جھکاتا بھی رہتا ہے اٹھاتا بھی رہتا ہے۔ یہ تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری میں بھی یہی الفاظ ہیں اور مسلم میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن مسلم میں یہ روایت مختلف سندوں سے آئی ہے۔ ایک سند کے ساتھ آئی تو یہ الفاظ ہے جو بخاری کے مشابہ جو ہے بیان ہوئے، اور ایک اور سند سے مسلم شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے تو اس روایت کے اندر الفاظ ذرا سے بدلے ہوئے، اور وہ بدلاؤ یہ ہے کہ یہ روایت جو بخاری اور مسلم دونوں کی مشترک روایت ہے، اس میں لفظ ید آیا، ید اللہ ملآ، اور وہ جو مسلم شریف کی دوسری روایت ہے اس میں ید کی جگہ یمین آیا، یمین اللہ۔ ایک فرق تو یہ ہوا ہے، سمجھ میں آ رہی بات ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو مشترک روایت ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، اس میں ہے ملآ، کیا ہے؟ ید اللہ ملآ، اور مسلم شریف کی اس روایت کے اندر ملآن، یمین اللہ ملآن۔ صحا لا یغیضھا شیء اللیل والنہار، وہاں شیء کا لفظ نہیں ہے، بس کیا ہے؟ لا تغیضھا نفقۃ صحا اللیل والنہار، اور یہاں کیا ہے؟ لفظ شیء آ گیا، لا یغیضھا شیء اللیل والنہار، دن اور رات مسلسل خرچ کرنا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں کرتا ہے۔ وعنه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين عن زرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے سلسلے میں پوچھا گیا۔ مشرکین کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں بچپن میں، ان کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ پوچھا گیا۔ دیکھو مسلمانوں کے جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں
اس میں تو پوری امت کا اتفاق ہے ہم فی الجنہ، وہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اور نہ صرف جائیں گے بلکہ اپنے گنہگار ماں باپ کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے سفارش کر کے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو مر گئے ہیں تو ان کے ماں باپ اگر کسی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے پہلے مرحلے کے اندر جنت میں جانے میں رکاوٹ آئے گی تو وہ بچے رو دھو کر کے ضد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے، اور اللہ ان کی رعایت کرتے ہوئے ان ماں باپ کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ تو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے مر جانے والے بچے یہ تو بالاتفاق جنتی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن مشرکین کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بعض حضرات کا خیال یہ ہے اس روایت کی روشنی میں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا ہم من آبائہم، وہ اپنے ماں باپ کی تابع ہیں، ان کے ماں باپ جہنم میں جائیں گے تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ دنیا میں بھی چونکہ اولاد ماں باپ کے امت تابع ہوتی ہے، ماں باپ کافر ہوتے ہیں تو وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں، تو یہ ماں باپ کے تابع ہیں۔ ماں باپ جس طرح جہنم میں جائیں گے یہ بھی اسی طریقے سے جہنم میں جائیں گے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور ان حضرات کا استدلال اس سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے معراج میں ملاقات ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پوچھا گیا کس کے بچے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ پوچھا گیا اور مشرکین کے بھی مشرکین کے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ جہنم میں جائیں گے لوگ کفر کی وجہ سے اور معاصی کی وجہ سے، اور ان سے ابھی نہ کفر صادر ہوا ہے اور نہ ان سے معاصی کا صدور ہوا ہے، لہذا ان کو کس بنیاد پر جہنم میں بھیجا جائے؟ ان کو بھیجنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، لہذا ان کو جنت میں ہی بھیجا جائے گا، جہنم کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ جنت میں جائیں گے تو وہ جو حدیث ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی تھی ہم من آبائہم، وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہیں، تو اس روایت کا کیا مطلب ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا تعلق امور دنیا سے، یعنی دنیاوی معاملات کے اندر بچے ماں باپ کے تابع ہیں۔ اگر دنیا میں مشرکین کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اسلامی حکومت مشرکوں کے ساتھ جو معاملہ کرے گی ان کے بچوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گی مشرکوں اور کافروں کے ساتھ۔ تو ہم بن آبائہم کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ دنیاوی امور سے ہے، کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، آخر سے اس کا تعلق نہیں۔ بات سمجھیے۔ اور بعض محدثین اور علماء کا خیال یہ ہے کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے بحیثیت خادم۔ پہلا قول جو ہم نے ابھی نقل کیا جنت میں جائیں گے، یعنی جنت میں تنعم کے لیے جائیں گے، جیسے مسلمان جائیں گے جنت میں جنتوں کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، ان کو بھی اسی طریقے سے بھیجا جائے گا۔ اور یہ تیسرا قول میں نقل کر رہا ہوں کہ جنت میں جائیں گے خادم کی حیثیت سے، یعنی جنت میں ان کو جنت کے مزے اڑانے کے لیے یا جنت کے محلات اور بلڈنگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اہل جنت کی خدمت کے لیے بھیجا جائے گا۔ جیسے جنت کے کچھ مخصوص لڑکے پیدا کیے گئے ہیں مسلمانوں کی خدمت کے لیے، ان کی جو ہے دیکھ بھال کے لیے، ان کے کاموں کو انجام دینے کے لیے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنتی لوگوں کا ایک اعزاز یہ ہوگا کہ ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے ایسے خدام جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو جیسے جنت کے وہ مخصوص لڑکے ہیں ولدان مخلدون، وہ خدمت کریں گے، اسی کام کے لیے مشرکین کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بچپن میں مر گئے ہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن تنعم کے لیے نہیں بلکہ اہل جنت کی خدمت کے لیے، سمجھے؟
اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ان کو نہ جنت کے اندر بھیجا جائے گا نہ ان کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا، بلکہ اعراف کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے انہم یعدمون، ان کو فنا کر دیے جائے گا۔ جنت میں اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کا ظہور ان سے بھی نہیں ہوا، جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ جہنم میں اس لیے نہیں ڈالا جا سکتا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا کفر کی بنیاد پر یا معاصی کی بنیاد پر، اور ابھی نابالغ ہونے کی وجہ سے ان کے کفر اور معاصی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے کا سبب بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، جنت میں جانے کا سبب بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، لہذا نہ جنت میں بھیجا جائے گا نہ جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ تو کہاں بھیجیں؟ آخرت میں تو بس یہی دو ٹھکانے رہیں گے، اور تو کوئی ٹھکانہ ہوگا نہیں، جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب یہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے، جہنم میں بھی نہیں جا سکتے، تو کوئی جگہ ہی نہیں ان کے رہنے کے لیے، اس لیے بس ان کو فنا کر دیا جائے گا، ان کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آئندہ اعمال کے مطابق ان سے جو ہے برتاؤ فرمائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ اگر یہ بڑے ہوں گے تو کیا کریں گے۔ تو جن کے بارے میں اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بچے اگر سے مشرکین کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بڑے ہو کر یہ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے، جن کے بارے میں اللہ کا علم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ اور جن کے بارے میں اللہ کو یہ معلوم ہے کہ جنت یہ بڑے ہو کر کفر پر ہی رہیں گے، ایسے لوگوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یعنی مستقبل میں کس سے کیا صادر ہونے والا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، تو جو کچھ جس سے صادر ہونے والا ہے مستقبل میں، اسی کے اعتبار سے اللہ اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے، جیسا کہ اس روایت میں جو آپ نے پڑھی ہے، اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا عمل کریں گے دنیا کے اندر۔ اگر ہم بڑا کر دیں ان کو تو یہ کافر بنیں گے یا مومن بنیں گے، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ جو مومن بننے والے ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو کافر بنتے ہیں ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک قول اس کے اندر توقف کا ہے کہ جب یہاں دلائل کے اندر تعارض ہے، دونوں طرح کے دلائل ہیں، تو ہمیں اس سلسلے کے اندر محض اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اللہ جانے جو بھی کچھ ہوگا ان کا۔ ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، اللہ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے اور معلوم ہونا ضروری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھنے کے کہ بتاؤ میں مشرکین کے بچوں میں کیا عقیدہ لے کر کے آئے تھے، یا بتاؤ ان کو جنت میں ڈالیں بھیجیں یا جہنم کے اندر ڈالیں، ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، لہٰذا اس پر ہم کو زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سئیلا، پیغمبر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا مشرکین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں، تو آپ دیکھو اس کو پڑھتے وقت عام طور سے جلدی میں یوں پڑھ دیتے ہیں، عن ضرار المشرکین قال اللہ اعلم، یعنی قال کو اللہ میں ملا دیتے ہیں، یہاں یہ طریقہ غلط ہے، قال پر ہلکا سا وقف ہو، اس لیے کہ اللہ یہ قال کا فاعل نہیں ہے، بلکہ یہ قال کا مقولہ ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام، اس قال کے اندر ضمیر ہے فاعل جو پیغمبر علیہ السلام، تو قائل یہاں پر کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، بلکہ قائل رسول اللہ ہے۔ اگر ہم قال کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں قال اللہ، تو ایسی صورت کے اندر یہ ابہام پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس قال کے فاعل ہے، اور اللہ کو قال کا فاعل یہاں بنا دیا تو معنی خبط ہو جائے گا۔ اس لیے پڑھتے وقت اس کو خاص طور سے کیسے پڑھنا آپ کو؟ وعنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرار المشرکین قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے اس بات کو کہ بڑے ہو کر وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ الفصل الثاني عن عبادة بن الصامت، ٹائم بھی دیکھتے رہنا،
چلو الفصل الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب إسنادا. دیکھیے تقدیر کا باب ہے جس کا خلاصہ ہم کی بار بار سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، بیان کرتے آ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کائنات میں رونما ہو رہا ہے اور اول تک رونما ہوگا وہ سب کچھ اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور جیسا لوح محفوظ کے اندر لکھا ہے ویسا ہی ہوتا رہے گا، اس کے خلاف ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگی۔ وہی مضمون اس روایت کے اندر بھی ہے دوسرے انداز سے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ قلم ہے۔ کیا ہے؟ قلم۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اب یہاں ایک اشکال بتا ہے کہ اس روایت کے اندر یہ بیان کیا جا رہا کہ اول مخلوق قلم ہے، سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ کیا ہے؟ قلم ہے، جبکہ ایک حدیث کے اندر یہ ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے۔ اور بہت سی روایتوں کے اندر فرمایا گیا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا فرمائی وہ عقل ہے۔ تو اب یہ اول ہے، یہ اول ہے یا وہ اول ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ نور نبوت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ حقیقت کے اعتبار سے اولیت کا درجہ حاصل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت۔ تو اول ما خلق اللہ نوری کے اندر اولیت حقیقی مراد ہے، یعنی اس سے پہلے مخلوق کوئی چیز وجود میں سب سے پہلے جس مخلوق کو وجود بخشا گیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت۔ اور یہ باقی چیزیں جو ہیں ان میں اولیت اضافی اور نسبی، یعنی بہت ساری مخلوقات سے پہلے ان کو پیدا کیا، ورنہ تو اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں پیدا ہو گئی۔ قلم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا جا چکا ہے، عرش ہے پہلے سے، پانی ہے پہلے سے، اس لیے کہ لکھنے والی چیز کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا روایتوں کے اندر کہ اس وقت عرش پانی پر تھا، تو گویا پانی پہلے ہو چکا، پہلے عرش پہلے ہو چکا پہلے۔ تو عقل کا اول مخلوق ہونا اور قلم کا اول مخلوق ہونا یہ اولیت اضافیہ ہے، اور حقیقی اولیت وہ نور نبوت کو حاصل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہٰذا کوئی تعارض نہیں رہا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہمارا سمجھاؤ، سمجھ گئے نا؟ جو بات سمجھ میں نہ آیا کرے بلا تکلف بتا دیا کرو کہ نہیں سمجھے، شرمانا مت، شرماؤ گے تو گھاٹا کرو گے۔ تھوڑا آسان کر دیں حضرت اسے۔ دیکھو اولیت، ایک تو اول ہونا ایسا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ مدرسے میں ہم لوگ آتے ہیں، ٹائم متعین ہے 8:30 بجے آنا ہے، لیکن مجبوریاں ہیں، ہوائی بالکل 8:30 پر سارے طلباء اور سارے اساتذہ بیک وقت داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اب تمام اساتذہ میں اور تمام طلباء میں جو سب سے پہلے آئے، یعنی اس سے پہلے جامع مسجد میں نہ کسی استاد نے قدم رکھا نہ کسی شاگرد نے قدم رکھا، تو جو سب سے پہلے قدم رکھے گا اس گیٹ میں کیا کہیں گے؟ اول من دخل ھذا، سب سے پہلے جو آیا وہ یہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو یہ آیا
یہ ہے اولیت حقیقیہ. سمجھ آ رہی بات؟ اب ایک طالب علم آ گیا یا ہمارا چپراسی آ گیا، سب سے پہلے دوسری دفعہ یہ لگا لی سب سے پہلے کوئی آئے، تو وہ جو آیا ہے وہ اولیت حقیقیہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک استاد آ گیا، تو جو استاد آیا ہے باقی استادوں سے پہلے اس کو بھی کیا کہ اول من دخل من الاساتذہ ھذا، اساتذہ میں سب سے پہلے جو آیا وہ یہ ہے. تو اس کی اولیت حقیقی نہیں ہے بلکہ اساتذہ کے اعتبار سے، کہ مجموعی اعتبار سے نہیں دیکھنا. اگر اساتذہ کے اعتبار سے غور کریں تو اول من دخل ھذا یہ ہے سب سے بات. ٹھیک ہے نا. دورے کی جماعت کی اور جماعت کے لوگ تو آ گئے، لیکن دورے میں سب سے پہلے یہ لڑکا آیا، تو کہ بھائی سب سے پہلے یہ آیا، یہ بھی اضافی ہے. یعنی اول من دخل ھذا من طلاب دوران حدیث، دور حدیث کے طلبہ میں یہ سب سے پہلے آیا. تو اس کی اولیت کس اعتبار سے ہے؟ طلبہ دور حدیث کے اعتبار سے. اسے کہتے ہیں اولیت اضافی. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اول ما خلق اللہ نوری کے اندر اولیت حقیقی مراد، یعنی حقیقت کے اعتبار سے اول کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا نور ہے. آپ کے نور سے پہلے مخلوق نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. مخلوقات میں سے سب سے پہلے جس چیز کو خلقت وجود بخشا گیا وہ پیغمبر علیہ السلام کا مبارک نور ہے. اور قلم جو اول ہے وہ نسبتی ہے، یعنی بہت ساری مخلوقات سے پہلے اس کو پیدا کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے عرش ہے اور اس سے پہلے پانی ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. عقل کا بھی یہی معاملہ ہے کہ عقل کو بھی جو اولیت ہے وہ اولیت اضافیہ ہے. تو قلم کی اولیت اضافیہ ہے، عقل کی اولیت اضافیہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جو اولیت ہے وہ اولیت حقیقیہ ہے. اب سمجھ گئے اچھی طرح یا پھر ہی سمجھے؟ اول ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے. قلم کو پیدا کر کے اللہ نے کیا کہا؟ اکتب، لکھ بھائی. تو قلم نے پوچھا ما اکتب، اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب القدر، تقدیر کی تفصیلات کو لکھ. فکتب ما کان وما هو کائن الی الابد، تو قلم نے لکھ دی وہ تمام چیزیں جو ہو چکی تھی اور ہونے والی ہیں. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسناد، اس روایت کی سند غریب ہے. اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دو راوی روایت کرے اسے غریب کہیں گے، متعزز ہو جائے گی. جس روایت کو نقل کرنے والے راویوں کی تعداد ہر طبقے میں صرف ایک ہی رہی ہے، یا کسی طبقے میں جا کر ایک رہ گئی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ غریب کہلاتی ہے. اور جہاں دو راوی مسلسل ہوں، دو سے کم نہ ہوئے ہوں، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ عزیز کہلاتی ہے. اور جس میں دو سے زیادہ ہوں، یعنی کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ رہے ہوں، اس کو مشہور کہتے ہیں. اور جس کے راویوں کی تعداد بہت ہو، اتنی ہو کہ عقل یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اتنے سارے لوگ منصوبہ بند طریقے سے یا اتفاقاً جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اتنے سارے راوی ہوں، تو ایسی حدیث کو متواتر کہتے ہیں.